کہاں آنسو گرنے تھے؟ وہ جانتے ہیں وہ کون سے غم ہیں جو علی کی آنکھوں میں آنسو لے. کتنے عظیم غم ہوں گے، وہ کتنے عظیم درد ہوں گے جو تڑپائیں اور رلائیں علی کو. میں کبھی کبھی جملہ سو کہتا رہتا ہوں، ایسے ہی کہتا ہوں مولا عجیب ہے نا، آپ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم تو راتوں کو نہیں تڑپتے. ہم راتوں کو پرسکون سوتے ہیں، کبھی نہیں تڑپتے، نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. مولا ہم کیوں بے درد ہیں؟ ہمارے اندر غم ختم کیوں ہو گئے؟ کیا ممکن ہے اے سخی امام، اے جواد امام، اے زندہ کرنے والے امام مردوں کو، کیا ممکن ہے اپنے دردوں میں سے تھوڑی سی روزی اور رزق کا ایک قطرہ ہمیں بھی مل جائے، وہ غم تھوڑے سے بھی مل جائیں، ہم بھی راتوں کو تڑپیں، ہم بھی گریا کریں، وہی آرزویں پالیں، وہی ارمان پالیں جو آپ کے تھے. شہید حسین ایسی شخصیت ہے، ایسے گریا کرتے تھے. میں نے خود دیکھا ایسے گریا کرتے تھے، آپ یقین کر لیں. بعض اوقات نماز مغرب کے بعد دیکھا ہے جیسے کسی کا جوان بیٹا مر جائے وہ رو رہا، سن دعائیں ختم پڑھتے ہیں. خود دیکھ رہے اس طرح کا شخص. اور عالمی استقبال کو پاکستان کی سرزمین پر وہ اس زمانے کے فرزند زہرا کا مالک اشتر تھا، مالک اشتر تھا پاکستان کی سرزمین پر. اسی طرح سے جوان، اسی طرح سے قد و قامت، اور وہی بصیرت رکھنے والا جو محسوس کرتا تھا اپنے امام کو اور اپنے قائد و پیشوا کو. جیسے کربلا میں حسین کے ساتھی امام حسین کو محسوس کرتے تھے، بہت قریب تھے ان کے عواطف حسین کے، مولا حسین. اس دنیا سے چلے گئے، یہ سلسلہ رک گیا. وہ ارمان، وہ آرزویں آسف سے ہو گئی. یہ نشیب و فراز رہتے، میں نے پہلے کہا یہ صلحی جدوجہد کے اندر یہ نشیب و فراز رہتے، یہ مشکلات رہتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ سب کا امتحان ہے ہمارا. ہر ایک نے امتحان دینا ہے اور گزرنا آگے جانا ہے. لیکن دوستو جب شہید کے ساتھی وہ جو وقت جوان تھے، تھوڑا تھوڑا جب میچور ہونا شروع ہو گئے، بلاخر پاکستان کی سرزمین کی طرف توجہ ہوئی. انہی لوگوں نے، ان کے دلوں میں درد تھے جو شہید کے سینے میں تھے نا، سب سے پہلا جو کام کیا شہید فاؤنڈیشن بنائی. کیوں؟ کیونکہ شہیدوں کے بچے رول رہے تھے، ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا، لک آفٹر نہیں کرتا تھا. اور جب لسٹیں تیار ہوئی، شہیدوں کے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. یہ بھی ایک مسئلہ تھا دوستوں، خوف کے مارے کہیں چلے گئے، کہیں چلے گئے، ان کو تلاش کرنا مشکل تھا. مجھے خود دوستوں نے بتلایا کہ بعض شہداء کے بچوں کو نامناسب جگہوں سے واپس لے گئے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جب لسٹنگ ہو رہی تھی، یہ تھکے تو نہیں ہے نا میں یہ کہیں پروانہ کے پاس ہے شور. ایک شور کوٹ میں مومن شہید تھے، سید تھے. ان کے مجھے یاد نہیں ہے، یا 3 بچے تھے 4 بچے تھے، ہینڈی کیپ تھے سارے. وہ جب وہاں پہنچے دوست، جب لسٹنگ تیار معلومات لینے کے لیے شہید کب ہوئے، فیملی کی کیا مسائل ہے، آپ یقین کریں گے وہ بچوں بیوی جو تھی خاندان سید دادی مومنہ سید تھی، بیوی تھی، 3 بچے اس کی، 4 بچے مجھے کم از کم 3 تو تھے، یہ مجھے یاد آ رہا ہے، تو بہت پہلے کی بات ہے. ہینڈی کیپ تھے. تو اس کے گھر کی 4 دیواری نہیں تھی، 1 کمرے کا گھر تھا یا 2 کمرے کا، یاد نہیں، 4 دیواری نہیں تھی. اس نے پوچھا آپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہیں سے، کبھی کہیں سے مانگ لیا، کبھی کہیں سے مانگ لیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنا ماہانہ خرچہ دیا جائے؟ تو آپ کو یہ کافی ہوگا. کہنے لگے تو مجھے 500 روپیہ ماہانہ مل جائے نا کافی ہوگا. ان کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں تھا جا کے، ان کے درد دل نہیں سکتا تھا نا. میں چند دن پہلے ایک شہید کے گھر گیا تھا، شہید شہزاد کے گھر. آپ جانتے ہیں کہ بہت قیمتی انسان تھا نا. اس کے گھر گیا، اس کی بیوہ ہے گھر میں.
عید کے اگلے دن چند دن بعد گئے تھے 12 دسمبر کو شام کو ہم گئے، عید کو چند دن گزر گئے تو وہ کہہ رہی تھی مدتوں بعد ہمارے گھر بھی ہماری خبر لینے آئے۔ بہرحال شہید فاؤنڈیشن بننا شروع ہو گئی، سب نے کام کیا، سارے جو دل میں یاد رکھتے تھے شہید کے ساتھی تھے، سپورٹ کی۔ میں یہاں پہلے یاد ہوگا آپ کو آیا تھا، یہاں بھی دوستوں سے بات کی تھی، UAE گیا، یورپ گیا، جہاں جہاں میں جا سکا خود ان کے لیے لوگوں کو اپنے علاقوں میں پاکستان میں بھی یہ بہترین مجموعہ بنا شہداء کے بچوں کے لیے۔ ابھی میں گھر میں بعض اوقات مذاق بھی کرتا ہوں، گھر والے بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں، شہید فاؤنڈیشن ہے نا، اب گھبرائیں نہیں، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، یہ پیچھے ہے ایسا ادارہ جو آپ لوگوں کو دیکھ لے گا، مشکل نہیں آتی، ایک مقدس ادارہ بن گیا اور الحمدللہ اس میں بڑی گنجائش ہے امپروومنٹ کی، بہتری کی، لیکن شروع ہو گیا اور بلا استثناء کوئی بھی مومن شہید ہو جاتا ہے نا علی اللہ پڑھنے والا، اس کی سپورٹ کی جاتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے۔ جو زخمی ہو جاتے تھے ان کا علاج معالجہ شروع ہو گیا، سلسلہ چلتا گیا۔ شہید کے زمانے میں تبلیغ کا کام ہوتا تھا، وہ رک گیا، دوبارہ شروع ہو گیا تبلیغ کا کام، مرکز تبلیغات بنایا گیا جس کو پہلے مولانا علی مرتضیٰ زیدی، ڈاکٹر عقیل موسیٰ اور یہ دوست مقابلہ کرتے تھے۔ ابھی اس کا مرکز لاہور میں شفٹ کیا گیا ہے اور قم سے مولانا ابوذر مہدوی اور ڈاکٹر شہید نقوی کے داماد ہیں احمد اقبال، وہ اس کو مقابلہ کرتے ہیں، پورے ملک میں یہ نیٹ ورک چل رہا ہے اور الحمدللہ۔ میں نے وہاں کہیں کہا، میں نے کہا اس طرح آپ نے 500-600 مبلغ بھیجے ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ضرور پڑے محمد والے محمد۔ اس شہید کے زمانے میں تبلیغ کا سلسلہ تھا، ہو گیا ہوا تھا، ہر جمعے کو باقاعدہ جمعے کے خطیبوں کے لیے باقاعدہ ایک مجلہ تیار ہوتا ہے، جو ان کو جن کی ای میل ہمارے پاس ہیں، رابطے ہم کو باقاعدہ بھیج دیا جاتا ہے اس ہفتے کے کیا اسے کہتے ہیں کرنٹ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی، اور مواد بھی جمعے کے خطبے کے لیے۔ بہرحال اس سلسلہ چلتا رہا۔ ایسے اداروں کی ضرورت تھی جو موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق بنے، آج کے زمانے کے تقاضوں کو ضرورتوں کو پورا کریں۔ ایسے تعلیمی ادارے بنائے گئے، دینی مدرسے، کیا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اکیڈمک ایجوکیشن ہو۔ یہ اسلام آباد میں بنا، فیصل آباد میں بنا، کراچی میں بنا، اور مختلف مدرسے جو پہلے بنے ہوئے تھے وہ اٹیچ ہو گئے، شہید عارف حسین کا مدرسہ اور صدر مدارس جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئے کہ طالب علم دینی تعلیم کے ساتھ اکیڈمک ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ ابھی مثلا ہمارے ادارے کے کم از کم 60 بچے یونیورسٹی میں ہیں جو گریجویشن، ماسٹر، ایم فل، پی 24 لڑکے ایم فل اور PhD میں ہیں مثلا۔ اسی طرح سے فیصل آباد کے بچے ہیں، کراچی میں جو مدرسے اس کو ڈاکٹر عقیل موسیٰ، برادر علی مرتضیٰ زیدی اور یہ دوست لوگ کافر کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، شہید کا مدرسہ بھی ہے، اور ابھی ہمارے تقریباً 25 مدرسے ہمارے ساتھ انلنک، دور پڑے محمد والے۔ اس کے بعد دوستو یہ سلسلہ چلتا گیا، تبلیغات کا سلسلہ شروع ہو گیا، علمی مراکز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر پاکستان میں جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ہم لوگ مثلا کوئی مسئلہ ہو گیا، رابطے تو ہمارے تھے، کوئٹہ کا واقعہ ہوا 2004 میں، پورے پاکستان میں انہی دوستوں نے ریئیکٹ کیا مختلف شکلوں میں۔ اسی 2005 میں کوئٹہ کا واقعہ ہوا، پھر اسی طرح سے 2004 میں ہم نے اسلام آباد میں ضلع پنڈی اسلام آباد کے تمام جمعے بند کیے اور ایک جمعہ پڑھا گیا سسٹم میں، اور سالوں بعد ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ دوستو جب ایک موومنٹ رک گئی ہوتی ہے نا، اس کو شروع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کا آغاز بڑا سنگین ہوتا ہے، لوگوں کو بلانا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال سلسلہ شروع ہوا 2004 میں، 2005 میں پریس کانفرنس، ملنا، جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے ان کا علاج ہو جانا کرانا، اور یہ سلسلے شروع ہو گئے۔ پھر بیچ میں پتا چلا کہ جو لوگ زندانوں میں ہوتے ہیں ان کو کوئی کیس نہیں لڑ رہا ہے، اور بہت سے لڑکے جو وکیل نہ ہونے کی وجہ سے سزائے موت ہو گئی ان کو۔ مجھے ابھی تک یاد ہے لاہور میں مولانا کہہ رہا ہوں شہید ذوالفقار نقوی، ان کا بیٹا، وہ دونوں کٹھے شہید ہوئے تھے۔ یہ لوگ، ان کا بیٹا مولانا سلطان صاحب کے پاس ہے اور کہا مجھے ایک تو تھریٹ ہے، ہمارے پاس مسائل نہیں ہے، قتل کا کیس لڑنا بہت مشکل ہے، لہذا وہ ہمیں کہہ رہے کہ سلو کرو۔ مجھے یاد ہے مولانا کا سلو نہیں کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور پھر اس طرح سے وہاں پر کچھ پیسے جمع ہوئے، وکیل کو دیے گئے، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا کیس لڑنے کے لیے، ایک انجمن بن گئی، اور ابھی تک تقریباً میرے خیال میں 13 کے قریب وہ لوگ جو سزائے موت ہو چکے ہوئے تھے وہ بری ہو گئے۔
اور بھی کیسے